دوستو، کیا آپ کو لگتا ہے کہ 10 روپے میں آج کے دور میں کچھ نہیں ملتا؟ تو سن لیجئے، اللہ کے ہاں قیمت نوٹ کی نہیں نیت کی ہوتی ہے۔ ماہ رمضان کی 14 تاریخ یہ جمعرات وہ دن ہے جب خیرات عرش الہی پر دستک دیتی ہے۔ لوگ ہزاروں روپے بانٹتے ہیں مگر دکھاوے کے لیے، لیکن جب آپ جیب کے آخری 10 روپے سے یہ ٹافیاں خرید کر سورہ کوثر پڑھتے ہیں تو آپ کائنات کے مالک کو اپنی عاجزی دکھا رہے ہوتے ہیں۔ اگر آج آپ نے یہ سوچ کر ویڈیو چھوڑ دی کہ 10 روپے سے کیا ہوگا، تو یاد رکھیے کہ آپ اس خیر کثیر سے محروم رہ جائیں گے جو آج بانٹی جا رہی ہے۔ جمعرات کا دن پیروں کا دن ہے، مانگنے کا دن ہے، برکت کا دن ہے۔ جو آج غفلت کرے گا وہ پورا سال رزق کے لیے ترستا رہے گا۔ ایک قدیم روایت ہے کہ ایک قحط زدہ شہر میں ایک بوڑھی عورت نے صرف ایک مٹھی اناج پر سورہ کوثر پڑھ کر پرندوں کو ڈالی۔ لوگوں نے مذاق اڑایا کہ اتنے سے کیا ہوگا، مگر معجزہ دیکھیں، اس ایک مٹھی کی برکت سے اس کے اپنے گھر کا اناج کا مٹکا کبھی خالی نہیں ہوا، جبکہ پورے شہر کے امیروں کے گودام خالی ہو گئے۔ آج یہ 10 روپے کی ٹافیاں آپ کا وہ اناج ہیں۔ جب آپ ان پر سورہ کوثر کی ضرب لگاتے ہیں تو آپ اللہ سے سودا کر رہے ہوتے ہیں۔ 14 رمضان جمعرات یہ گھڑی دوبارہ نہیں ملے گی۔ آج کا یہ سودا آپ کی 7 نسلوں کی غریبی کو کاٹ سکتا ہے۔ اس کی مثال کچھ ایسے ہے کہ ایک چھوٹا سا بیج کتنا سستا ہوتا ہے، شاید چند پیسوں کا، مگر جب اسے زمین میں دبویا جاتا ہے تو وہ ایک قدآور درخت بنتا ہے جس سے لاکھوں پھل نکلتے ہیں۔ یہ 10 روپے کی ٹافیاں وہ روحانی بیج ہیں۔ جب آپ ان پر اللہ کا کلام پڑھ کر انہیں بانٹتے ہیں تو آپ اپنے رزق کا ایک ایسا جنگل لگا رہے ہوتے ہیں جس کی چھاؤں آپ کی اولاد کو اور آپ کی نسلوں کو بھی ملے گی۔ جو آج بیج نہیں بوئے گا وہ کل فصل کا انتظار کیسے کرے گا؟ آج ماہ رمضان کی تیسری جمعرات آ چکی ہے۔ 2 جمعرات گزر گئیں، ماہ رمضان کے 13 دن گزر گئے۔ دوستو، ذرا تصور کیجئے، ایک طرف جمعرات کا دن ہے، وہ دن جب کائنات کے اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں، جب جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں اور پیروں کے سرداروں کی نسبت اس دن سے جڑی ہے، اور دوسری طرف ماہ رمضان کا دوسرا عشرہ ہے جسے اللہ نے مغفرت کا نام دیا۔ جب یہ 2 طاقتیں 14 رمضان کو آپس میں ملتی ہیں تو عرش الہی سے رحمت کی ایسی بارش ہوتی ہے جو کالے سے کالے نصیب کو دھو کر سفید کر دیتی ہے۔ اگر آج اس جمعرات کو آپ کی آنکھ سے ندامت کا ایک آنسو نہ نکلا تو یاد رکھیے آپ اس قیدی کی طرح ہیں جسے جیل کا دروازہ کھلا ملا مگر وہ سونے میں مگن رہا۔ جو آج محروم رہا وہ پھر پورا سال معافی کے لیے ترستا رہے گا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ہر پیر اور جمعرات کو بندوں کے اعمال اللہ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دن روزہ رکھنا پسند فرماتے تاکہ جب اعمال پیش ہوں تو وہ روزے کی حالت میں ہوں۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ جمعرات کی رات مردوں کی روحیں اپنے گھروں پر آتی ہیں اور تڑپ کر کہتی ہیں، اے گھر والو، آج ہماری طرف سے کچھ صدقہ کر دو، آج ہماری مغفرت کی دعا کر دو۔ اگر قبر والے اس جمعرات کی تڑپ جانتے ہیں تو ہم جو زندہ ہیں ہمیں کتنا تڑپنا چاہیے۔ آج کا صدقہ، آج کا وظیفہ نہ صرف آپ کو بلکہ آپ کے گزرے ہوئے پیاروں کو بھی بخشوا سکتا ہے۔ اس کی ایک بالکل نئی مثال یہ ہے، فرض کریں ایک شخص پر اربوں روپے کا قرض ہے، عدالت نے اس کی گرفتاری کا حکم دیا۔ اچانک جج کہتا ہے کہ آج جمعرات ہے، آج میں موڈ میں ہوں، جو بھی آ کر اپنی غلطی تسلیم کرے گا میں اس کا سارا قرض معاف کر دوں گا اور اسے آزاد کر دوں گا۔ ہم سب گناہوں کے قرض تلے دبے ہوئے ہیں، جہنم کا وارنٹ تیار ہے، مگر اللہ جو سب سے بڑا جج ہے پکار رہا ہے کوئی معافی مانگنے والا؟ اگر آپ آج بھی خاموش رہیں، اپنے موبائل یا دنیاوی کاموں میں لگے رہے، تو یاد رکھیے کل جب گرفتاری یعنی موت آئے گی تو آپ کا کوئی بھی وکیل، کوئی بھی جج آپ کی مدد نہیں کرے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، پاکستان سے ہیں، سعودی عرب سے ہیں، بنگلہ دیش سے ہیں، مسقط، عمان، جاپان، دنیا کے تمام کام چھوڑیں، یہ صدقہ کریں۔ یہ 10 روپے کی ٹافیوں کا صدقہ اللہ آپ کی 10 حاجتیں پوری فرمائے گا۔ اگر نہیں یقین آتا تو آپ کے وقت بھی ہے، جگہ بھی ہے، دکان پر پڑھ لیں، دفتر میں پڑھ لیں، سفر میں پڑھ لیں، لیکن ماہ رمضان کی تیسری جمعرات یعنی 14 رمضان جمعرات کے دن کا یہ سب سے طاقتور وظیفہ آپ نے کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ 14 رمضان بروز جمعرات جب مغفرت کا عشرہ اپنے عروج پر ہے، ان 10 روپے کی ٹافیوں کا صدقہ کرنا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔
یہ غریب کے بچے کے چہرے پر آنے والی مسکراہٹ اور عرش الہی سے اترنے والے فیصلے کا وہ سنگم ہے جو آپ کی زندگی کے کرواہٹ کو مٹھاس میں بدل دے گا۔ دوستو، ہم اکثر بڑے بڑے صدقے کے انتظار میں رہتے ہیں اور چھوٹی نیکیوں کو حقیر سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں۔ یاد رکھیے، جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے کبھی کبھار ایک ٹکڑا بھی کافی ہوتا ہے۔ 14 رمضان کی یہ جمعرات آپ سے لاکھوں روپے نہیں مانگ رہی، یہ آپ کی نیت کا امتحان لے رہی ہے۔ وہ شخص بڑا بدقسمت ہے جو 10 روپے کی ٹافیاں بانٹ کر کسی یتیم یا غریب بچے کا دل جیت سکتا تھا، مگر اس نے کنجوسی کی اور اپنی بڑی بڑی مصیبتوں کو ٹالنے کا موقع گوا دیا۔ جمعرات کا دن تقسیم کا دن ہے، اور آج تقسیم جو نہیں کرے گا، کل جب اس پر تنگی آئے گی تو کوئی بھی اسے دینے والا نہیں ہوگا۔ کیا آپ اپنی زندگی میں برکت کا دروازہ خود اپنے ہاتھوں سے بند کرنا چاہتے ہیں؟ تو آپ اس وظیفے کو چھوڑ سکتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی طرف آنے والی پریشانیاں آپ تک پہنچنے سے پہلے اللہ غیب سے ختم فرما دے تو آج اس عمل کو لازمی کریں۔ ایک مرتبہ ایک شخص شدید مالی پریشانی اور گھر میں بیماری کی وجہ سے پریشان تھا۔ اس کے پاس صرف چند سکے تھے۔ اس نے بازار سے ٹافیاں خریدی، گلی کے غریب بچوں میں بانٹ دی۔ ایک بچے نے ٹافی کھا کر خوشی سے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا کہ یا اللہ، اسے اور دے تاکہ یہ ہمیں اور کھلائے۔ وہ شخص کہتا ہے کہ ابھی میں گھر نہیں پہنچا تھا کہ مجھے ایک ایسی جگہ سے فون آیا جہاں میرا رکا ہوا پیسہ سالوں سے پھنسا ہوا تھا۔ یہ ہے ٹافیوں کا جادو۔ جب ایک معصوم بچہ میٹھی چیز کھا کر خوش ہوتا ہے تو اس کے دل سے نکلی ہوئی آہ سیدھا عرش الہی پر جا کر ٹکراتی ہے۔ آج یہ 10 روپے کی ٹافیاں آپ کے لیے وہی غیبی فون کال بن سکتی ہیں۔ اس کی ایک مثال ہے، آپ کا موبائل کتنا ہی مہنگا کیوں نہ ہو، اگر اس میں ایک چھوٹا سا سم کارڈ نہ ہو تو وہ کسی کام کا نہیں۔ وہ سم کارڈ کتنا سستا ہوتا ہے۔ یہ 10 روپے کی ٹافیاں آپ کی زندگی کا وہ سم کارڈ ہیں جب آپ کی نمازیں، آپ کے روزے، آپ کی تسبیحات سب اپنی جگہ، مگر اللہ کے بندوں کو خوش کرنا وہ کنیکشن ہے جو آپ کی دعاؤں کو آؤٹ آف کوریج سے نکال کر براہ راست اللہ کے دربار سے جوڑ دیتا ہے۔ جب آپ جمعرات کو یہ 10 روپے کی ٹافیاں بانٹتے ہیں تو آپ دراصل اپنے رزق کے سگنلز کو فل کر رہے ہیں۔ جو یہ سم کارڈ نہیں ڈالتا، جو یہ 10 روپے کی ٹافیوں کا صدقہ نہیں کرتا، وہ پھر خالی ہاتھ بھٹکتا رہتا ہے اور منزل تک نہیں پہنچتا۔ اس لیے میرے بھائیوں، 10 روپے کی ٹافیوں پر یہ خاص وظیفہ کرنا بہت ضروری ہے۔ تو آئیے وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک و شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ عمل کیا ہے؟ ماہ رمضان کی تیسری جمعرات کے دن کا یہ خاص وظیفہ ہے۔ پورا دن، پوری رات آپ کے پاس موجود ہے، لیکن اللہ والوں نے اس کی کامیابی کا ایک مخصوص وقت بتایا ہے۔ وہ وقت بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ کرنا کیا ہے؟ 10 روپے کی ٹافیاں کسی بھی دکان سے لے کر باوضو مصلے پر بیٹھ جائیں اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ دیکھیں، آپ کوئی سا بھی درود پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھیں، صلی اللہ علی محمد پڑھیں، نماز والا درود ابراہیم پڑھیں۔ پڑھنا آپ نے صرف 7 بار ہے۔ درود پڑھنے کے بعد اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ اگر آپ میں سے کوئی بے روزگار ہے، روزگار کی نیت کرے، بے اولاد ہے، اولاد کی نیت کرے، مقروض ہے، قرض سے نجات کی نیت کرے، جوان بیٹیوں کے رشتوں کے لیے پڑھیں۔ جو بھی تنگی ہے، جو پریشانی ہے، جو مصیبت ہے، جو رکاوٹ ہے، صرف نیت کرنے کی دیر ہے۔ انشاءاللہ آپ جو نیت کرتے جائیں گے اللہ آپ کو دیتا جائے گا۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ آج روزے کی حالت میں صدقہ کرنے سے 10 حاجتیں پوری ہو سکتی ہیں، اس لیے نیت لازمی کیجیے گا۔ ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کریں۔ تسمیہ پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں اور جو کام اللہ کے نام سے شروع کیا جائے اس میں خیر ہوتی ہے، برکت ہوتی ہے، سلامتی ہوتی ہے۔ اب آپ نے 10 روپے کی ٹافیوں کو سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھ کر مٹھی کو بند کرنا ہے اور یوں محسوس کرنا ہے کہ دنیا سے آپ کا تعلق ختم، اور آپ نے سب سے پہلے نمبر پر اللہ کا ایک اسم مبارک اللہ الصمد کو پڑھنا ہے۔ دوستو، آپ جانتے ہیں کہ اللہ الصمد کا مطلب کیا ہے؟ وہ جس کا کوئی سراخ نہیں، جو ٹھوس ہے، جس سے کسی کی ضرورت نہیں مگر ہر ذرہ جس کا محتاج ہے۔ آج 14 رمضان کی جمعرات کو
جب آپ ان 10 روپے کی ٹافیوں پر اللہ الصمد پڑھتے ہیں تو آپ دراصل اپنی خالی جولی کو اس ٹھوس برکت سے بھر رہے ہوتے ہیں، جس کے بعد آپ کو کسی بندے کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ اگر آج آپ نے اس بے نیاز ذات کو نہ پکارا تو یاد رکھیے گا، آپ ساری زندگی لوگوں کو منتیں کریں گے، نوکری کے لیے جوتے چٹکھائیں گے، مگر کوئی بھی آپ کی فریاد نہیں سنے گا۔ جو اللہ الصمد کا دامن چھوڑ دیتا ہے، دنیا اس سے در بدر کی ٹھوکریں کھانے کے لیے چھوڑ دیتی ہے۔ کیا آپ تیار ہیں اس محتاجی کی زندگی کو خیر آباد کرنے کے لیے؟ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک شخص پر اتنا قرض چڑھ گیا کہ اسے اپنا گھر بکتا نظر آئے گا۔ وہ ایک اللہ والے کے پاس گیا، انہوں نے کہا، بیٹے 14 رمضان کی جمعرات کو 10 روپے کی ٹافیوں پر اللہ الصمد کی ضرب لگاؤ۔ اس نے پوچھا، حضور اس سے کیا ہوگا؟ انہوں نے فرمایا کہ جب تم اللہ الصمد کہتے ہو تو اللہ کی صفت کو پکارتے ہو جو پتھروں سے بھی راستہ نکال دیتی ہے۔ اس شخص نے صرف ایک بار یہ عمل کیا اور جمعہ کا سورج ڈھلنے سے پہلے اسے ایک ایسی جگہ سے وراثت کا حصہ ملا جس کا اسے وہم و گمان بھی نہ تھا۔ آج یہ 10 روپے کی ٹافیاں آپ کا وہی پہاڑ کانٹے بننے والی ہیں۔ اس کی ایک جدید مثال ہے کہ آپ کے گھر میں لگی سیٹلائٹ ڈش اگر ذرا سی بھی ٹیڑھی ہو جائے تو تصویر غائب ہو جاتی ہے۔ آپ جتنی بھی کوشش کر لیں، جب تک اس کا رخ سیٹلائٹ کی طرف نہیں ہوگا سگنل نہیں آئیں گے۔ اللہ الصمد آپ کی زندگی کا وہ رخ ہے۔ جب آپ ان ٹافیوں پر یہ اسم پڑھتے ہیں تو آپ اپنی زندگی کی ڈش کا رخ براہ راست اللہ کی بے نیازی کی طرف کر دیتے ہیں۔ پھر برکت کے سگنل ایسے آتے ہیں کہ دنیا دنگ رہ جاتی ہے۔ جو یہ الائنمنٹ نہیں کرتا وہ ساری زندگی فیل ہو جاتا ہے، وہ غربت میں، تنگ دستی میں، پریشانیوں میں رہتا ہے۔ دوستو، کبھی سوچا ہے کہ ہم ٹھوکر کیوں کھاتے ہیں؟ کیونکہ ہم بندوں کے محتاج ہو چکے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ فلانا شخص نوکری دے گا تو گھر چلے گا، فلانا رشتہ کرے گا تو بیٹی کی شادی ہوگی۔ جب تک آپ دنیا کے آگے ہاتھ پھیلانا چھوڑیں گے نہیں، اللہ آپ کو دنیا کے حوالے ہی رکھے گا۔ مگر 14 رمضان کی یہ جمعرات وہ فائنل ڈیڈ لائن ہے جب آپ نے کہنا ہے کہ اللہ الصمد کہ تو بے نیاز ہے، مجھے بھی اس دنیا سے بے نیاز کر دے۔ اگر آج آپ 10 روپے کی ٹافیوں پر یہ اس پہ مبارک نہیں پڑھتے تو یاد رکھیے آپ کا جو سیلف ریسپیکٹ اور آپ کا رزق ہمیشہ دوسروں کی ٹھوکر پر رہے گا، یعنی کہ آپ ہمیشہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے رہیں گے، در در کی ٹھوکریں کھاتے رہیں گے۔ ابھی اسی وقت کمنٹ سیکشن میں لکھیں کہ اللہ تو بے نیاز ہے، مجھے بے نیاز کر دے۔ آپ کا یہ لکھنا اللہ کو اتنا پسند آتا ہے کہ بندے پر بے نیازی کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ فرشتے آپ کے لکھنے کے گواہ بن جاتے ہیں کہ اس بندے نے لکھا ہے کہ اللہ تو بے نیاز ہے، مجھے بے نیاز کر دے۔ کتنا کی وقت لگے گا ایک کمنٹ کرنے کا؟ اور اگر آپ کو اللہ کی بے نیازی مل جائے تو آپ کی نسلیں بیٹھ کر کھائیں گی۔ ایک پرانی روایت ملتی ہے، ایک شخص بہت غریب تھا اور اس پر قرض کا اتنا بوجھ تھا کہ وہ گھر سے نکلنے کے قابل نہیں تھا۔ وہ جمعرات کی رات مسجد میں بیٹھ گیا اور اللہ الصمد کا ورد شروع کیا۔ لوگوں نے کہا، پاگل ہو گیا ہے، قرض دیوار بن کر کھڑا ہے اور تم تسبیح پڑھ رہے ہو۔ اس نے جواب دیا، میں اس دیوار کو پکار رہا ہوں جو کبھی گرتی نہیں۔ اگلی صبح جب وہ گھر پہنچا تو اس کے پرانے گھر کی ایک دیوار خود بخود گر گئی اور اس میں سے پرانے زمانے کے سونے کے سکے نکل آئے۔ یہ ہے اللہ الصمد کا جلال۔ آج آپ نے بھی اس اسم مبارک کو ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر پڑھنا ہے اور 100 دانوں کی ایک تسبیح مکمل کرنی ہے۔ اس تعداد میں کسی بھی طرح کی کمی پیشی مت کیجیے گا، کیونکہ جب آپ اللہ کے بتائے ہوئے خاص عمل کو خاص روحانی تعداد کے برابر پڑھنا شروع کرتے ہیں تو پھر فقیر کو بھی بادشاہ بنا دیا جاتا ہے، پھر مانگنے والے کو بانٹنے والا بنا دیا جاتا ہے، پھر اللہ آپ کو وہاں سے عطا فرماتا ہے جہاں سے بندے کا گمان تک نہیں ہوتا۔ یہ اسم مبارک پڑھ کر آپ نے 10 روپے کی ٹافیوں پر پھونک مارنی ہے اور اس کے بعد فوری طور پر دوسرے نمبر پر آپ نے جو خاص وظیفہ پڑھنا ہے وہ قرآن مجید کی ایک سورت مبارکہ کا وظیفہ ہے جسے سورہ کوثر کہتے ہیں۔ دوستو، سورہ کوثر قرآن کی وہ تلوار ہے جو بے نام و نشان کرنے والے دشمن کی نسلیں کاٹ دیتی ہے۔ آج 14 رمضان کے اس جمعرات کو جب آسمان سے فیصلے اتر رہے ہیں، اگر آپ نے ان 10 روپے کی ٹافیوں پر یہ سورہ کوثر نہ پڑھی تو یاد رکھیے آپ ہمیشہ حسد کرنے والوں کی آگ میں جلتے رہیں گے۔ لوگ آپ کا رزق بند کر دیں گے، آپ کے کاموں میں رکاوٹ ڈالیں گے اور آپ بے بس کھڑے رہیں گے۔
کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا نصیب ہمیشہ کے لیے ابتر نہ رہے؟ ہرگز نہیں۔ آج یہ 10 روپے آپ کی کائنات بدلنے والے ہیں۔ جو آج اس کوثری چشمے سے محروم رہ گیا وہ ساری زندگی پیاسا بھٹکتا رہے گا، کیونکہ سورہ کوثر خزانے دینے والی صورت ہے۔ سورہ کوثر خیر کثیر یعنی رزق اور دولت سے مالا مال کر دیتی ہے۔ ایک پرانی روایت ہے کہ ایک شخص بہت تنگ دست تھا۔ دشمنوں نے اس پر جادو ٹونا کروا کر اس کا کاروبار ٹھپ کروا دیا۔ وہ ایک درویش کے پاس گیا۔ انہوں نے فرمایا 14 رمضان کی جمعرات کو 10 روپے کی مٹھاس یعنی ٹافیوں پر سورہ کوثر پڑھ کر بانٹ دو، اور بانٹنا بچوں میں۔ اس نے حیرت سے پوچھا کہ حضرت اتنے بڑے مسئلے کا اتنا چھوٹا حل؟ درویش نے فرمایا جب تم مٹھاس یعنی ٹافیوں پر سورہ کوثر پڑھتے ہو تو تم دشمن کی کڑواہٹ کو توڑ کر رکھ دیتے ہو۔ اس نے یہ عمل کیا۔ خدا کی قسم ابھی ہفتہ نہیں گزرا تھا کہ اس کے دشمن خود بخود ذلیل ہو کر اس سے معافی مانگنے آئے، اور اس کے کاروبار میں ایسی برکت ہوئی کہ وہ شہر کا سب سے بڑا سخاوت کرنے والا بن گیا۔ آج یہ 10 روپے کی ٹافیاں آپ کی قسمت کی دیوار میں وہ دراڑ ڈالنے والی ہیں جہاں سے غیبی خزانے نکلتے ہیں۔ تصور کر ایک بہت پرانا لوہے کا تالا ہے جس سے صدیوں کا زنگ لگا ہوا ہے۔ آپ ہزاروں روپے کی نقلی چابیاں آزما چکے ہیں مگر تالا نہیں کھلتا۔ سورہ کوثر وہ تیزاب ہے، وہ ماسٹر کی ہے جو اس زنگ کو پگھلا دیتی ہے اور تالا خود بخود کھل جاتا ہے۔ جب آپ ٹافیوں پر سورہ کوثر پڑھتے ہیں آپ کے رزق پر لگا تالا، آپ کے کاروبار پر لگا تالا، آپ پر نظر بد، حسد، جادو، جنات اور بندشوں کے تالے ٹوٹ جاتے ہیں۔ اللہ سورہ کوثر کی چابی سے اس زنگ کو ختم کر دیتا ہے۔ حسد کرنے والے اپنی ہی کسی مصیبت پہ پڑ جاتے ہیں، آپ کے دشمن سے جان چھڑ جاتی ہے۔ جو یہ چابی آج حاصل نہیں کرے گا، جو یہ 10 روپے کی ٹافیوں پر سورہ کوثر کا یہ خاص وظیفہ نہیں پڑے گا، وہ ساری زندگی اس بند دروازے کے باہر دکے کھاتا رہے گا۔ کیا آپ بند دروازوں کے پیچھے گھٹ کر مرنا چاہتے ہیں؟ کیا آپ ابھی بھی غربت میں، تنگ دستی میں، پریشانیوں میں رہنا چاہتے ہیں؟ خدارا ماہ رمضان کے مہینے میں اللہ فرماتا ہے کہ میں روزے دار کی ہر دعا کو قبول کرتا ہوں۔ تو پھر جب روزے کی حالت میں جمعرات کے دن، بڑی مراد کے دن 10 روپے کی ٹافیوں پر یہ مجرب ترین عمل کیا جاتا ہے تو کیا اللہ آپ کی حاجت مرادیں پوری نہیں فرمائے گا؟ کہ اللہ آپ کو غیب سے عطا نہیں فرمائے گا؟ آج یہ ٹافیوں پر سورہ کوثر پڑھتے ہوئے جس کو جو چاہیے مانگتے چلے جاؤ۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ آپ مانگ مانگ کر تھک جاؤ گے، آپ کے خزانوں میں یعنی رب کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی۔ آپ نے اس قرآنی سورت مبارکہ کو 129 بار پڑھنا ہے، 129 ٹائم پڑھنا ہے۔ اس کی تعداد میں کمی پیشی مت کیجیے۔ یہ اللہ والوں کی بتائی ہوئی ایک روحانی اور سب سے مضبوط تعداد ہے۔ اس کے بعد آپ نے اللہ کے 2 صفاتی ناموں کو پڑھنا ہے، یا رزاقو یا غنیم۔ یا رزاقو اے رزق دینے والے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ یا رزاقو سے صرف اتنا رزق ملتا ہے جس سے آپ کی ضرورت پوری ہو، اور یا غنیو اے غنی کرنے والے، یعنی یا غنیو سے اتنی دولت ملتی ہے جو آپ کی نسلوں تک کافی ہوتی ہے۔ اور جب آپ ان 2 ناموں کو ملا کر پڑھتے ہیں تو اللہ آپ کی ضرورتیں بھی پوری کرتا ہے اور آپ کی نسلوں کے لیے بھی رزق اور دولت کا انتظام کرتا ہے۔ دیکھیں آج ہر گھر میں پیسے کی کمی ہے۔ ابھی ایک بار کومنٹ سیکشن میں لکھیں، ماہ رمضان کی جمعرات کے دن روزے کی حالت میں نیت کریں کہ میں رزق اور دولت کے لیے آج یہ وظیفہ پڑھوں گا یا پڑھوں گی۔ نیت کرنے سے اللہ راضی ہو جاتا ہے۔ نیت کرنے سے اللہ آپ کے رزق میں برکتیں وسعتیں فرماتا ہے۔ نیت کرنے سے روزے کی حالت میں اللہ آپ کو بڑے بڑے انعامات سے نوازے گا۔ آپ نے ان 2 صفاتی ناموں کو ملا کر پڑھنا ہے، یا رزاقو یا غنیو، یا رزاقو یا غنیو، یا رزاقو یا غنیو۔ اس کی مثال کچھ ایسے ہے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ بڑے بڑے وظیفوں سے آج تک کوئی فائدہ نہیں ہوا، تو آج روزے کی حالت میں جمعرات کے دن 10 روپے کی ٹافیوں پر محبت اور عقیدت کے ساتھ اللہ کے یہ 2 صفاتی نام 41 بار پڑھ کر 10 روپے کی ٹافیوں پر پھونک مار دیں۔ 10 روپے کی ٹافیوں پر پھونک مارتے ہی ایک ایک ٹافی کروڑوں روپے لے کر آئے گی۔ اگر نہیں یقین آتا تو میرے کہنے پر اس عمل کو ایک بار کر کے دیکھیں، آپ کو خود سمجھ آئے گی کہ اس وظیفے کی کتنی تاثیر و طاقت ہے۔ ابھی ایک بار کومنٹ سیکشن میں لکھیں کہ اللہ میں حاضر ہوں، یا اللہ میں حاضر ہوں۔ صرف اتنا لکھنے سے
کہ جمعرات کے دن روزے کی حالت میں ایک بندہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہے، اللہ راضی ہو جائے گا۔ دوستو سب کچھ پڑھ لیا، اللہ الصمد بھی، سورہ کوثر بھی، مگر یاد رکھیے اگر آپ کے گناہوں کا زنگ صاف نہ ہوا تو یہ ساری برکت آپ کے نصیب میں داخل نہیں ہو پائے گی۔ استغفر اللہ وہ روحانی بارش ہے جو 14 رمضان کی جمعرات کو آپ کے نصیب کو ہر داغ کے دھو دے گی۔ اگر آج آپ نے معافی نہ مانگی تو یاد رکھیں کہ اس مغفرت کے سلسلے میں جب اللہ آخری آسمان پر آ کر خود پوچھتا ہے کوئی بخشش مانگنے والا؟ آج اللہ توبہ کرنے کو تیار ہے، اللہ آپ کے گناہوں کو معاف کرنے کو تیار ہے، اور لاپرواہی کی تو پھر پورا سال آپ اللہ کے در پر جاؤ گے، اللہ آپ کی توبہ قبول نہیں فرمائے گا۔ آج اگر آپ نے معافی نہ مانگی تو یاد رکھیے آپ کا رکا ہوا رزق، آپ کی رکی ہوئی شادی، آپ کا بیمار کاروبار کبھی ٹھیک نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں ان پر عذاب نہیں بیچتا جب تک وہ استغفار کرتے ہیں۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ اللہ کا عذاب اور تالے آپ کا پیچھا نہ چھوڑیں؟ ہرگز نہیں۔ آج یہ 10 روپے کی ٹافیاں آپ کی معافی کا گواہ بنیں گی۔ ایک روایت ملتی ہے کہ ایک شخص بہت زیادہ گنہگار تھا، مگر اس نے 14 رمضان کی جمعرات کو تھوڑا سا صدقہ کیا اور استغفار پڑھنا شروع کیا۔ لوگوں نے کہا تیرے گناہ آسمان تک پہنچ چکے ہیں، تھوڑے سے صدقے سے معافی سے کیا ہوگا؟ اس نے کہا میرے گناہ آسمان تک ہیں مگر میرے رب کی رحمت عرش الہی تک ہے۔ جمعرات کے دن لاپرواہی کرنے سے بہتر ہے 10 روپے کی ٹافیوں پر استغفار کریں، ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ، روتے ہوئے، گڑ گڑاتے ہوئے۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں روزے کی حالت میں آنکھ میں آنے والے آنسو کے بدلے بڑے بڑے انعامات عطا فرماتا ہوں اور اپنی عظمت کے مطابق عطا فرماتا ہوں۔ آپ نے استغفر اللہ کو 313 بار پڑھ کر 10 روپے کی ٹافیوں پر پھونک مارنی ہے، اور 10 روپے کی ٹافیاں بچوں میں بانٹ دیں، گلی کے بچوں میں، گھر کے بچوں میں بانٹ دیں، صدقے کی نیت سے بانٹنی ہے۔ جیسے ہی آپ یہ تمام اعمال بتائے گئے طریقے ترتیب اور تعداد میں پڑھ کر 10 روپے کی ٹافیوں پر پھونک مار کر بانٹ دیں گے، یہ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، آپ کی طرف آنے والی پریشانیوں کو، تنگدستیوں کو غیب سے دور فرما دے گا، ختم فرما دے گا۔ اول آخر 11 بار درود پاک لازمی پڑھنا ہے۔ ملتے ہیں ایک اور وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیں۔